بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ پیتے تھے میں ادھار کی اور کہتے تھے ہاں ایک دن ہماری میں کشی رنگ لائے گی۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرض پر قرض اٹھاتے جاتے ہیں، معیشت کو قرضوں کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں اور پھر مژدہ جاں فضا سناتے ہیں کہ ہماری معیشت یہ ترقی کرے گی اور ملک میں خوشحالی آئے گی اور غریب آدمی کے دن سنوریں گے اور دن پھریں گے اور بدلیں گے۔ ابھی 2 روز پہلے وفاقی کابینہ نے سعودی عرب سے جو قرض لینے کی منظوری دی ہے، $4.2 ارب کا یہ قرض، اس کی جو تفصیلات ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ چشم کشا بھی ہیں، حیرت ناک بھی ہیں اور شرمناک بھی ہیں۔ اور انسان سوچتا ہے کہ کوئی پستی سے گرنا اور گزرنا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہماری قوم کو دیکھے۔ اس $4.2 ارب کی قرض میں $3 ارب قرض جو ہے وہ براہ راست کیش کی صورت میں ملے گا، اور اس پر جو شرح سود ہے وہ 4% ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے 2018 میں جو قرض لیا گیا تھا اس پر 3.2% شرح سود کے حساب سے سود ادا کیا گیا تھا۔ اس دفعہ اس کو بڑھا دیا گیا۔ ساہوکار نے تو سود لینا ہی ہے، ساہوکار چاہے آل یہود میں سے ہوں یا آل سعود میں سے، ان کا تو کام ہی سود لینا ہے، لہٰذا یہ سود تو دینا ہی ہے، لیکن اس کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے، گویا کرونا میں جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان سے پورا کیا جائے گا۔ قرض کی مدت 1 سال کے لیے ہے، اور اگر اس دوران پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر سود دینے سے پاکستان قاصر ہو جاتا ہے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، یا پاکستان کسی اور بین الاقوامی بینک، ادارے یا ایجنسی کو قرض کی ادائیگی سے قاصر ہو جاتا ہے تو ڈیفالٹ کر جائے گا، یا پاکستان اپنا کوئی اور بین الاقوامی معاہدہ پورا نہیں کرتا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ تو ڈیفالٹ کی صورت میں پاکستان کو یہ قرض فوری طور پر واپس کرنا ہوگا، اور اس میں مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ سعودی عرب 72 گھنٹے کا نوٹس دے گا، یعنی 3 دن کے اندر اندر یہ قرض ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ تو پیتے تھے میں ادھار کی اور کہتے تھے ہاں کہ ایک دن ہماری میں کشی رنگ لائے گی۔ پھر اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تنازع کی صورت میں سعودی عرب کا قانون لاگو ہوگا اور پاکستان کے قانون کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ساورن ایمینٹی سے دستبرداری کی ہے۔ ہر ملک یا ہر اسٹیٹ اس کو ایک ساورن امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اور جتنے بھی بین الاقوامی تنازعات ہوتے ہیں ان میں اسٹیٹ کے خلاف کوئی دوسری اسٹیٹ نہیں جا سکتی، اور اگر اسٹیٹ کے خلاف جاتی بھی ہے تو اسٹیٹ کے جو انٹرسٹس ہیں، اسٹیٹ کے جو ایسٹس ہیں، اسٹیٹ کی جو چیزیں ہیں ان کو قرق نہیں کیا جا سکتا، ان کو ضبط نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا پاکستان کے کچھ انٹرنیشنل ایسٹس ہوں گے، پاکستان کی کچھ عمارتیں ہوں گی، پاکستان نے کسی کو کچھ اسلحہ دیا ہوگا، کچھ ٹینکس دیے ہوں گے، کچھ جہاز دیے ہوں گے، اسی طرح پاکستان کے کچھ پیسے بیرون ملک اکاؤنٹس میں پڑے ہوں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے ایسٹس ہیں، اور ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اور کوئی بھی متنازع فریق، کوئی بھی فریق کسی بھی تنازع کی صورت میں ان ایسٹس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہوئے اس امیونٹی سے دستبرداری حاصل کر لی ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ پاکستان کل یہ $3 ارب پے کرنے کے قابل نہیں رہتا اور ڈیفالٹ کرتا ہے تو سعودی عرب کو اختیار ہوگا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی کوئی پراپرٹی ہے، پاکستان کا کوئی ایسٹ ہے، پاکستان کی کوئی چیز ہے تو وہ اس کو قرق کر سکتا ہے، اس کو قبضے میں لے سکتا ہے، اس کو ضبط کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ شرمناک صورتحال ہے جس کی بنیاد پر ہماری یہ جو حکومت ہے اس نے یہ قرضے لیے ہیں، اور ہماری وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ اب یہ جو قرضے ہیں یہ تو سابقہ حکمران بھی لیتے رہے ہیں،
اور یہ بھی لیتے رہیں تو کیا نئی بات ہوگی؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ حکومت تو برسر اقتدار آئی ہی اس نعرے پر تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قرضوں کی معیشت سے جان چھڑائیں گے، ہم IMF سے جان چھڑائیں گے، ہم ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آپ کی جان چھڑائیں گے، لیکن یہ جان کیا چھڑاتے؟ یہ تو پستی میں اور گہرائی میں اور گرتے جا رہے ہیں، اور ان کو تو اپنے روزمرہ معاملات کو چلانے کے لیے اور کیش کو بیلنس کرنے کے لیے ان کو قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اب یہ اسی معاہدے کا جو دوسرا حصہ ہے کہ 1.2 ارب ڈالر کا تیل یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر سعودی عرب سے لیں گے، یعنی ادھار لیں گے اور بعد میں اس کی پیمنٹ کریں گے اور اس پر بھی ظاہر شرح سود ادا کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں نہ صرف یہ کہ IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں دے رہے ہیں، یعنی وعدہ تو یہ تھا، دعویٰ تو یہ تھا کہ ہمیں نجات دلائیں گے، لیکن یہ ہمیں ان کی غلامی میں دے رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ چائنا کی غلامی میں اور اس کے علاوہ سعودیہ کی غلامی میں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سے قرض مل سکتا ہے ان کی غلامی میں یہ ہمیں دے رہے ہیں۔ یعنی وہی بات ہو گئی کہ وہی ہے چال بھیڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، یعنی کسی بہتری کی امید نہیں ہے۔ پہلے بھی قرض پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، اب بھی قرض پر گزارا ہوتا ہے، پہلے بھی ہم نے اپنے ایسٹس گروی رکھے ہوئے تھے، اب بھی اپنے ایسٹس گروی رکھنے پڑیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ اس دلدل میں ہم مزید گہرے اترتے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔